آج کا عنوان ہے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا اظہار کرنا اور اس کو ذہن میں بٹھانا، اور اس صدی کا اور پچھلی صدی کا جو ایک بڑا فتنہ تھا مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت، اس کو کھولنا۔ آپ غور فرمائیں کہ دنیا میں بڑے کذاب آئے، بڑے دجال آئے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے، لیکن کسی کی نبوت کا دعویٰ 1 سال چلا، چند مہینے چلا، 10 سال چلا، 20 سال چلا اور سب مر گئے، ان کے نام ہی ختم ہو گئے۔ یہ قادیانی بدبخت ایسا کہ 100 سال سے اوپر گزر گئے اور اس کی جھوٹی نبوت کا تذکرہ ابھی بھی کرنے والے کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ یہ پودا فرنگی نے لگایا اسلام کی شکل کو مسخ کرنے کے لیے، مسلمان امت کو انتشار میں ڈالنے کے لیے، اور پھر انہوں نے اس کی پشت پناہی کی، اس کو پانی دیا۔ چنانچہ 3 طریقوں سے قادیانی بڑھتے ہیں۔ ایک، فرنگی لوگ مسلمان ملکوں میں جو حکمران ہوتے ہیں ان پہ دباؤ ڈال کر ان کو کہتے ہیں کہ تم اپنے وزیر مشیر لوگ جو ہیں وہ قادیانی رکھو۔ چنانچہ آپ اپنے ملک میں ہی دیکھ لیں کہ وزیروں مشیروں کے ٹولے میں کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جو قادیانی ہوں گے، جو مرزائی ہوں گے۔ ان کو اس لیے عہدے دیے جاتے ہیں کہ وہ مرزائیوں کے مفادات کا تحفظ کر سکیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بیرون ملک میں بہت سارے مسلمان گئے ہوئے ہوتے ہیں جن کے کاغذات میں مشکلات ہوتی ہیں، امیگریشن پرابلمز ہوتی ہیں، تو وہاں قادیانیوں کے دفتر بنے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے کسی بندے کو بلا کر اس سے کہتے ہیں کہ بھئی ایک فارم بھر دو، ہم آپ کی پریشانی دور کر دیتے ہیں۔ وہ سادہ مسلمان، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے، وہ فارم بھر دیتے ہیں اور ان کے جو آقا ہے فرنگی وہ اس مشکل کو دور کر دیتے ہیں، مگر کاغذوں میں فرنگیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ میرے تعلق والے ایک میاں بیوی تھے، UK میں رہتے تھے، وہ ہر دوسرے چوتھے دن فون کر کے کہتے تھے جی کہ ہمارا امیگریشن کا پرابلم ہے، آپ دعا کریں۔ کئی مہینے تو میں بھی دعا کرتا رہا، پھر ان کا فون آنا بند ہو گیا۔ بہت دنوں بعد انہوں نے فون کیا تو میں نے اس صاحب سے پوچھا بھئی پہلے آپ دعا کرواتے تھے، آپ کے کام کا کیا بنا؟ کہنے لگا جی میرا مسئلہ حل ہو گیا، مجھے تو پاسپورٹ ہی مل گیا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا یہاں ایک دفتر بنا ہوا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تمہاری اتنی چھوٹی سی پرابلم ہے، تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارا کام سیدھا کروا دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک فارم بھروایا، مجھ سے سائن کروائے۔ میں نے پوچھا فارم پہ پڑھا تھا لکھا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا یہی انہوں نے تمہارے ساتھ خباثت کی کہ تمہیں احمدی لکھوایا ہوگا اور پھر تمہارے ایمان کا سودا کر کے انہوں نے تمہیں پاسپورٹ دیا ہوگا۔ جب اس نے تحقیق کی تو 100% بات ٹھیک تھی۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے احمدیوں کا، مرزائیوں کا، کہ جس سے وہ اپنی تعداد کو بڑھاتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ ان کا یہ ہے کہ فرنگی حکومتیں ان کو ملینز آف ڈالرز کے فنڈ دیتی ہیں اور وہ اپنے ایک ایک مبلغ کو $1,00,000 $2,00,000 کا بجٹ دے کر افریقن ملکوں میں بھیجتے ہیں جو غریب ممالک ہیں۔ وہاں کے سادہ لو مسلمان، ان کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہے۔ یہ لوگ وہاں جا کر ٹرکوں کے ٹرک گروسری کے بھر کے ان کے جو ولیجز ہیں ان میں تقسیم کرتے ہیں۔ اب جب بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے گا تو وہ پوچھیں گے نا یہ کون ہے، تو وہاں کے لوگ پوچھتے ہیں کہ کون ہو، تو یہ وہاں اپنا نام احمدی بتا کے اور مرزائیت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ دجال ہیں، جو دھوکہ دیتے ہیں، پتہ نہیں چلنے دیتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ان 3 طریقوں سے یہ اپنے دین کو آگے پھیلا رہے ہیں۔